بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیسے ہیں ویورس؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویورس، آج کی جو دعا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خاص اور اہم ہے، اور جناب ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت جب مل جاتی ہے، یہ دو چیزیں زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو پھر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریمیڈیز اور ریسیپیز شیئر کرتے ہیں، اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جناب۔ اور دعائیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور دعاؤں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ کچھ بھی کر لیں، جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہم ارد گرد کے واقعات سے دیکھتے ہیں۔ لاکھ کوشش کر لیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ نے جب کہہ دیا ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پھر میں تھکا دوں گا تجھ کو تیری چاہت میں، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو ویورس، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہمارے حق میں ہیں نا جناب، وہ بہترین ہے، کیونکہ ہم رب تعالیٰ کے بندے ہیں نا۔ اللہ میاں ہمارے لیے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اور ہم بعض دفعہ وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اور اکثر لوگوں کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ شکر ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا اور ہم اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ جیسے کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ میڈیکل کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے میڈیکل میں جو ہے وہ ایڈمیشن لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور پھر کسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور وہ کچھ مطلب کہ کچھ مارکس سے وہ رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں تو اتنا سخت کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ایک آدھے مارکس سے بھی آپ رہ سکتے ہو، مطلب کہ آدھے مارکس سے بھی رہ سکتے ہو، اور پھر آپ کو جب دوسرا راستہ ملتا ہے اور اس راستے میں جب آپ کو کامیابی ملتی ہے تو پھر آپ کہتے ہو کہ یار یہ والا راستہ تو ٹھیک نہیں تھا اور یہ راستہ ٹھیک ہے۔ تو یہی ہوتا ہے ویورس، ہمیں جب رب تعالیٰ موڑتے ہیں نا کسی راستے دوسرے راستے کی طرف، تو تھوڑا سا مشکل آ رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، اور پھر جب ہم اس ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں تو جناب وہ ہمیں بہترین لگ رہا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تمہید باندھنے کا اور جناب بات کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات کو سمجھ لیا جائے، اور بات یہ نہ لگے کہ جناب فضول سی بات ہو رہی ہے، بس اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ تو پھر میرا یہ مطلب ہوتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہر وقت ہمیں جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہر معاملے میں، نوکری کا معاملہ ہے، بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، اور کسی مشکل کا معاملہ ہے، کسی مصیبت کا معاملہ ہے، کسی پریشانی کا معاملہ ہے، تو ویورس اس دعا کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی ماشاءاللہ سے پیاری اور اوتھینٹک دعا ہے۔ ایک تسبیح صبح شام کر سکتے ہیں، ورنہ زبردستی کچھ بھی نہیں ہے، جتنی بھی آسانی سے آپ سے ہو سکتا ہے خلوص سے دل کے ساتھ۔ رب تعالیٰ کو ہمارا خلوص اور نیت چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے، اور رب تعالیٰ ہمارے دل کی پریشانیوں اور کیفیت کو جانتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بہت ہی زیادہ پریشانی ہے اور مسئلہ نہیں سلجھ رہا، کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا، اور کسی کا بھی مشورہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اور بعض دفعہ کسی سے بھی آپ جو ہے وہ مشورہ کریں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں نا غلط مشورے بھی مل جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ سے مشورہ جو ہے وہ بہترین مشورہ ہوتا ہے۔ کس طرح رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ استخارہ کر لیں۔ اب استخارے کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی اس میں سمجھ حاصل ہو جائے کہ استخارے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہی چیز نظر آئے گی، جو اگر آپ کی اس میں بھلائی ہوگی نا، جب آپ استخارہ کرتے ہیں، 2 نفل حاجت پڑھ کر استخارے کی دعا کر کے آپ سوتے ہیں، پورا عمل ہے وہ آپ نکالیں گے۔ اگر کہیں گے مجھے تو میں بھی آپ کو پوری وہ ویڈیو شیئر کر دوں گی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 2 نفل حاجت پڑھ کے وضو کر کے سو جاتے ہیں دائیں کروٹ، اور پھر آپ کو یا تو خواب آ جاتا ہے یا پھر رب تعالیٰ آپ کے دل پر سکینت طاری کر دیتے ہیں۔ اب سکینت طاری کرنے کا جو وہ ہے نا کہ آپ کو نا سکون مل جاتا ہے، ہاں یہ کام ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بے چینی پریشانی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ کا دل میں نا ایک سکون سا آ جاتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اور میں یہی راستہ اختیار کروں گا۔ تو بتانے کا مسئلہ یہ ہے، بہت بہت بہت
پیاری دعا ہے اور اتنی چھوٹی سی یہ دعا ہے، اور وزن کے لحاظ سے ویورز جب بھی میں آپ کو کہوں کہ دعا کوئی چھوٹی ہے، دعا کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ صرف لائنز کی بات کر رہی ہوتی ہوں کہ میں کہ یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے، ان کے لفظوں کی بات کر رہی ہوں ہوتی ہوں، پر وزن کے لحاظ سے کوئی بھی دعا چھوٹی نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ کی یہ عنایات ہیں، آسمانی تحفے ہیں، اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ٹون پہ پیدا کیا اس کا بھی جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور ویورز دیکھیں، اور قوموں میں آپ دیکھ لیں، ان لوگوں کو کسی طرح بھی سکون ہی نہیں ملتا، اور ہم لوگوں کو جب بھی ہم نے سکون حاصل کرنا تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم قرآن شریف کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، نفل حاجت پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، دل پہ سکینت آ جاتی ہے اور سکون مل جاتا ہے۔ ورنہ اور قوموں میں آپ دیکھیں کہ لوگ کس قدر ایگریسو ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ تو ویورز اللہ کا راستہ جو ہے وہ بہترین راستہ ہے، تو وہ راستہ ہمیں اپنانا چاہیے اور اس راستے پر چلنا چاہیے۔ اکثر مسلمان بھی ایسے ہیں جو کہ بالکل ہی فیڈ ہو کے اپنی زندگیاں ختم کر لیتے ہیں، پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تو بس دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے ہم رب تعالیٰ کے ٹریک پر رہ سکتے ہیں۔ ویورز ویڈیو تو تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے جب آپ کو کچھ باتیں سمجھانی اور بتانی ہوتی ہیں، تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ویڈیو بے شک لمبی ہو جائے پر میرے ویورز کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے، میرے ذریعے سے ان کی کوئی بات ان کے دل پر کلک کر جائے اور ان کے لیے بھلائی ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں اور زندگی میں رب تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں عنایتیں اور خیریں شامل ہو جائیں جناب۔ تو دعا بہت ہی پیاری ہے، دعا کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ بس دیکھیں، ایک لائن اور اتنی زیادہ فوائد، تو ویورز اس پہ میں 2 گھنٹے بھی بات کر سکتی ہوں، پر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔